ایک بار کا ذکر ہے، ایک غریب بستی میں ماروخ اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ غربت، بھوک اور تنہائی جیسے اس کے سائے بن چکے تھے، مگر اس کا دل، وہ تو سچائی، محبت اور عظمت سے لبریز تھا۔ ہر رات وہ ایک ہی خواب دیکھتی، ایک سنہری محل، خزانے سے بھرا ہوا ایک صندوق، اور ایک دروازہ جس پر لکھا ہوتا، یہ دروازہ صرف دل کے سچے لوگوں کے لیے کھولتا ہے۔ اور پھر ایک گہری آواز گونجتی، خزانہ تمہارا ہے اگر تم راستے کے راستے پر چلو۔ ایک دن جنگل کے راستے میں اچانک ماروخ کو ایک عجیب عورت ملی۔ وہ نابینا لگتی تھی، لیکن اس کی آواز جیسے صدیوں کا علم سمیٹے ہوئے ہو۔ اے دل کی رانی، خوابوں کی سلطنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ پھر اس نے ایک پرانا چمکتا ہوا نقشہ نکالا، خزانے کا نقشہ، مگر خبردار کیا، یہ خزانہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں۔ دل کی روشنی ہو تب ہی دروازے کھولیں گے۔ ماروخ نے اپنی ماں کا ماتھا چوما۔ دعاؤں کے سائے میں وہ اپنے خوابوں کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ ایک سچائی کا امتحان۔ ایک سنسان قلعہ، وہاں ایک خوبرو شہزادہ کامران قید تھا۔ وہ جھوٹ بول کر ماروخ کو خزانے کے جعلی مقام پر لے جانا چاہتا تھا تاکہ وہ خود آزاد ہو جائے، لیکن ماروخ نے جھوٹ کو پہچان لیا۔ اس نے سچ کو چانا اور خزانے کے بجائے شہزادے کو سچائی کی سزا دی۔ تب ہی دروازہ کھول گیا۔ دو لالچ کا جادو۔ ایک وادی، سونا چاندی ہیرے ہر طرف بکھرے ہوئے تھے، لیکن ایک کونے میں ایک زخمی فقیر عورت کرا رہی تھی۔ ماروخ نے خزانے کو نظر انداز کیا، اپنے کپڑوں کا ٹکڑا پھاڑا اور اس کے زخموں پر باندھ دیا۔ خزانے کی چمک مدھم ہوئی اور دروازہ کھول گیا۔ تین غرور کا عکس۔ ایک حال جس میں ہر طرف آئینے تھے، ہر آئینے میں ماروخ خود کو ایک شہزادی کے روپ میں دیکھتی۔ پھر آواز آئی، یہ سب تمہارا ہے اگر تم خود کو دوسروں سے برتر سمجھو۔ ماروخ مسکرائی اور کہا، میں وہی ہوں جو عمل سے پہچانی جام، غرور سے نہیں۔ تمام آئینے ٹوٹ گئے اور دروازہ کھول گیا۔ ماروخ ایک خفیہ وادی میں پہنچی جہاں خزانہ دفن تھا، مگر وہاں پہلے سے ایک اور موجود تھا، شہزادہ تیمور۔ یہ خزانہ میرا ہے، وہ چیخا۔ ایک عام لڑکی اس تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اچانک خزانے کا دروازہ بند ہو گیا اور ایک پہلی گونجی، جو دے وہ پائے، جو چھینے وہ کھو جائے، جو سچ بولے خزانے کا راز وہ پائے۔ شہزادہ تیمور نے زور آزمائی کی مگر ناکام رہا۔ ماروخ نے آنکھیں بند کی، دعا کی، پھر اپنی ماں کی دی ہوئی چوڑیاں نکالی اور دروازے کے آگے رکھ کر کہا، میری ماں کا پیار میری سب سے بڑی دولت ہے، یہی میری قربانی ہے۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھول گیا۔ اندر سونا نہیں تھا، بلکہ ایک تخت، علم، پرانی کتابیں، انصاف کے قانون اور دل کو چھو لینے والی روشنی۔ اچانک ایک نورانی عورت ظاہر ہوئی، شہزادی نور جہاں۔ صدیوں بعد کوئی آیا ہے جو سچ، قربانی اور انکساری سے خزانے تک پہنچا۔ ماروخ کو اور خوابوں کی سلطنت ان کا تاج دیا گیا۔ شہزادہ تیمور نے شرمندہ ہو کر معافی مانگی اور کہا، مجھے تمہاری خدمت کا موقع دو۔ ماروخ نے تخت قبول کیا مگر پہلا فرمان دیا، یہ خزانہ اب سب کی امانت ہے۔ علم، انصاف اور روشنی ہر دل میں بٹ گئے۔ سلطنت میں خوشحالی آ گئی۔ ہر بستی میں اسکول کھلے، بیماروں کے لیے شفا خانے، اور لوگ ماروخ کو نور کی رانی کہنے لگے۔ اصل خزانہ سونا نہیں، بلکہ وہ دل ہے جو سچ بولے، معاف کرے اور دوسروں کے لیے جیے۔